السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کے اندر اختلافات کے جتنے موضوعات ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بڑا عجیب سا موضوع ہے، وہ ہے رفع الیدین۔ مطلقاً رفع الیدین میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت سے کھڑا ہوتے ہوئے رفع الیدین جو کرتے ہیں، اس میں اختلاف۔ ابتداء میں رفع الیدین ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام ہی اس پر متفق ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ ذہن نشین رہے کہ نماز جو ہے بتدریج حرکت سے سکون کی طرف آئی ہے، یعنی ابتداء میں نماز کے اندر کھانا پینا بھی جائز تھا، نماز کے اندر بول چال بھی جائز تھی، ٹھیک ہے، تو نماز کے اندر حرکت کرنا بھی جائز اور درست سمجھا جاتا تھا۔ پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، قوموا للہ قانتین، تم عاجزی و انکساری کے ساتھ، ٹھیک ہے، نماز ادا کرو۔ تو پھر صحابہ کرام بہت سارے مسائل، بہت سارے معاملات کو چھوڑ گئے۔ روایت حاضر خدمت ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس دیکھیے نا، اس میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، رفع یدین نہیں کرتے، لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ پہلی حدیث بخاری شریف کی لیجیے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے پاس بیٹھے ہوئے، جبکہ صحابہ کی ایک جماعت بھی پوری بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے کھڑے کو دعویٰ کیا کہ میں سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جاننے والا ہوں۔ پھر آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، پوری نماز پڑھی، صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ یہ بخاری شریف ہے۔ اور دوسری حدیث یہ مسلم شریف کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ رفع یدین کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس پہ کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ اشارہ عند السلام کے وقت کی بات، اشارہ عند السلام کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ بات امر بالسکون فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر سکون کے متعلق بات ہے، ٹھیک ہے۔ روایت میں واضح طور پہ الفاظ ہیں، اشارہ کرنے کے نہیں ہیں بلکہ ہاتھوں کو اٹھانے کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک لیجیے۔ عند السلام کی روایت الگ ہے، اس بات پہ بار بار غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رافعی ایدیکم، رافعی ایدیکم، ٹھیک ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو۔ اب کچھ بولیں کہ جی جو گھوڑا ہے وہ دم ہلاتا ہے، دائیں بائیں ہلاتا ہے۔ اب بیوقوف آدمی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ دائیں بائیں ہلاتا ہے، تو سرکار فرما رہا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ باب جو ہے یہ تین اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے نماز کے اندر سکون کے متعلق، دوسرا ہے اشارہ، ہاتھ سے اشارہ کرنے سے منع کے متعلق، اور ہاتھوں کو اٹھانے کے متعلق سلام کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو روایت ہے وہ امر بالسکون فی الصلاۃ کے متعلق ہے، اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ اور یہ حدیث پاک ہے سنن نسائی شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہیں پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی اور پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سرکار کے ساتھ رہنے والے صحابی تھے، ٹھیک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اٹھا کر چلنے والے، تکیہ اٹھا کر چلنے والے صحابی۔ ان کی روایت لیجیے سنن نسائی شریف کے حوالے سے۔ سنن ابو داؤد شریف کے حوالے سے 4 روایتیں موجود ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا گیا اور پہلی مرتبہ رفع یدین، اس کے بعد رفع یدین نہیں کی گئی۔ لیجیے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ پھر آپ نے پڑھی اور پھر پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت امام ترمذی نے فرمایا کہ ان سے بھی ایک روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام ترمذی نے کہا کہ یہ بہت سارے اصحاب علم کا اس پر عمل بھی ہے۔
تابعین کا، تبع تابعین کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کا، یعنی ایک نہیں ہے صحابی، بہت سارے صحابہ کا اس پر عمل ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ رفع یدین کے حوالے سے قول فیصل یہ ہے کہ اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر امام شافعی کا مقلد ہے یا کسی اور امام کا مقلد ہو کر رفع یدین کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کر لے، کم از کم نماز تو پڑھتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو رفع یدین نہیں کرتے ان کو نہ پھسلایا جائے کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی رفع یدین کب ترک ہوا، کس وقت منسوخ ہوا، کون سا سن تھا، کون سا وقت تھا، ٹھیک ہے، واضح روایت پیش کریں۔ ایک تو مسلم شریف کی روایت اوپر گزر گئی، اور اگر کسی کو پھر بھی ٹینشن ہے تو میں عرض کروں گا کہ سجدوں میں بھی رفع یدین ہوتا تھا، ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین ہوتا تھا، حدیث صحیح سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، سجدوں میں رفع یدین ہوتا تھا، حدیث صحیح ہے، سنن نسائی شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ میں اسکرین شاٹ پیش کرتا ہوں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے سن بتا دیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سجدوں والا رفع یدین منع کیا، آپ مجھے سن بتا دیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب حکم دیا یا کب چھوڑا سجدوں والا رفع یدین، میں آپ کو رکوع والا چھوڑنے کا سن بتا دوں گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ دیکھیں جی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ سجدوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو میرے پیارے بھائی پھر صحابی ہی کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ بالکل جائز اور درست صحیح سنت کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے، کسی ایک صحیح مرفوع قولی غیر مجروح، ٹھیک ہے، صریح روایت میں یہ بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک رفع یدین کیا، آخری عمر تک رفع یدین کیا، کسی ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو شرائط میں نے بتائی ان پر وہ حدیث پوری اترتی ہو۔ تو اردو کتابوں کے حوالہ جات میں نے اس لیے لگائے ہیں تاکہ ہر ذی فہم آدمی ان کو پڑھ سکے، ٹھیک ہے، وگرنہ اگر کوئی پڑھا لکھا عربی جاننے والا بات کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل عربی کتب کے حوالہ جات ہی پیش کیے جائیں گے۔